إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف، حمد و ثنا، پاکی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہم بنی و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رہنمائی کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو، تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی،
خصوصاً بالخصوص میرے آپ کا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مصنوعہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک مختصر سی آیت پڑھی ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک مشہور و معروف حدیث پڑھی ہوئی ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا ایام حج سے پہلے، یعنی حج میں جانے سے پہلے حاجیوں کو کن کن اعمال کو کرنا چاہیے، وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو کرنا اور جن کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ ایام حج شروع ہو چکا ہے۔ لوگ اللہ رب العالمین کے مہمان بن کر کے رقت سفر باندھ چکے ہیں اور گاہے بگاہے حاجی روانہ ہو رہے ہیں، لیکن وہاں جانے سے پہلے، ایام حج ادا کرنے سے پہلے، رکن اسلام ادا کرنے سے پہلے، حج کا فریضہ انجام دینے سے قبل ہمیں اور آپ کو کیا کیا ایسے کرنا چاہیے، تو حاجیوں کو کیا ایسے کام کرنا چاہیے جو نہایت ہی ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں اور آپ جانیں، حج بھی فرض ہے، حج کسی بھی انسان سے ساقط نہیں ہے۔ اگر استطاعت ہے، مال ہے، دولت ہے، زیادہ سفر چلنے کی طاقت بھی ہے، تو وہ انسان حج کو ضرور جائے، کیونکہ حج کو اگر نہیں جائے گا تو وہ انسان گنہگار ہے، گنہگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ کہلوا دیا کہ کلمہ شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے و رسول ہیں۔ دوسری چیز وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھنا۔ تو جہاں پر نماز پڑھنا ایک انسان کے لیے فرض ہے، جہاں پر روزہ رکھنا ایک انسان کے لیے فرض ہے، کلمہ شہادتین کے اقرار کرنا فرض ہے، وہاں پر اگر ایک انسان صاحب مال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت سے نوازا ہے، سلطنت سے نوازا ہے، اللہ کے نعمتوں کے فراوانی ان کے اوپر ہوئی ہے اور اتنا مال ہے تو وہ مال میں سے زکوٰۃ بھی ادا کرے گا۔ اور دوسری چیز، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اگر مال دیا ہے تو مال میں سے حج کرے گا، حج فرض ہے ان کے اوپر۔ تو یہ تین چیزیں سب کے لیے ہے، نماز امیروں کے لیے بھی ہے اور غریبوں کے لیے بھی ہے، کلمہ شہادتین کا اقرار امیروں کے لیے بھی اور غریبوں کے لیے ہے، روزہ جو ہے یہ امیروں کے لیے اور غریبوں کے لیے ہے، لیکن یہ جو حج اور زکوٰۃ جو ہے یہ مالداروں کے لیے ہے، کیونکہ غریب شخص ہے، ابھی وہ مکلف ہی نہیں بنایا گیا ہے، ابھی وہ مکلف نہیں بنایا گیا ہے، ان کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے، تو وہ حج کہاں سے کرے۔ لیکن مالدار انسان جو ہے تو ان کو ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرو، حج وغیرہ کے کاموں میں جلدی کیا کرو۔ کیوں؟ آج تم اس حالت میں ہو، پتہ نہیں کل پھر تمہارے اوپر بیماری لاحق ہو سکتا ہے، یا مال جو ہے وہ مال ختم بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر استطاعت ہے اور آپ کے پاس دولت ہے تو آپ حج میں جلدی کریں، کیونکہ انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے، مال ختم بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان ایک ہی لیول پر ہمیشہ نہیں رہتا ہے، ایک ہی حالت پہ ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔ تو جب فرض ہے آپ کے اوپر تو آپ کو اس میں جلدی کرنا چاہیے، تو یہ چیز ہے۔ اور اگر کوئی انسان استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا ہے، استطاعت ہے اور استطاعت کے باوجود بھی اگر کوئی حج نہیں کرتا ہے، تو ایسوں کے لیے
اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی تنبیہ اور دھمکی ہے ایسوں کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہے تو مسلمان، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، کلمہ شہادتین کا اقرار کیا ہوا ہے، لیکن وہ بندہ استطاعت کے باوجود حج کو نہیں جاتا، حج کو نہیں جاتا، تو ایسے انسان یا تو یہودی ہو کے مرے گا یا نصارا ہو کے مرے گا، یا تو یہودی ہو کے مرے گا یا کرسچن سے ہو کر کے مرے گا۔ تو کتنی بڑی وعید ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے جن کو دولت دی ہے، جن کو سلطنت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، اور حج میں جانے کے اتنا ان کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، پیسے ہے، تو ایسے انسان کو حج میں جانا چاہیے۔ کیوں؟ حج میں اس لیے بھی جانا چاہیے، جب ایک حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو اگر واقعی معنوں میں انہوں نے حج مبرور ہو گیا ان کا، یعنی حج سے قبل جو جو برائیاں کرتا تھا تمام برائیاں چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین کی بندگی کر رہا ہے، نافرمانی نہیں کر رہا ہے، اور حج رزق حلال لے کر کے گیا ہے، تو وہ انسان ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، اس کے ماں نے اس کو جنا ہے، ایسا پاک و صاف ہو کر کے وہ انسان لوٹتا ہے۔ اس لیے انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے، انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، انسان سے گناہیں سرزد ہوتی ہے۔ اس لیے ایک حکمت یہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر صاحب مال کے لیے استطاعت جن کے پاس ہے ان کے اوپر اللہ نے کیا کیا؟ حج فرض کیا ہے، حج فرض کیا ہے۔ اور تمام ساری چیزیں آپ لیں گے، آپ وضو بناتے ہیں تو وضو بنانے سے بھی آپ کو گناہ دھلیں گے، نماز آپ پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کی وجہ سے بھی آپ کے گناہ دھلیں گے، اگر حج آپ کیے ہیں تو حج کرنے کی وجہ سے آپ کی تمام جو زندگی میں آپ نے گناہ کی ہیں وہ تمام گناہ آپ کو معاف ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے حج ہے، حج اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد اسلام ابھی نہیں لائے تھے، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اسلام لانا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی اور نبی کریم سے صحابہ بننا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر اپنے سر کٹانے کے لیے تن من دھن سب کچھ اللہ اور کے رسول کی محبت میں کیا ہے قربان کرنے کے لیے آئے ہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دست مبارک کو بھی آگے بڑھا دیتے ہیں اور ان سے بیعت لے رہے ہیں، کلمہ شہادتین کے اقرار کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ کلمہ شہادتین کے اقرار سے پہلے، کلمہ شہادت اسلام لانے سے پہلے ایک سوال کرتے کہ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام تو لانا چاہتا ہوں، لیکن میں ایک شرط رکھتا ہوں، ایک شرط رکھنا چاہ رہا ہوں، آپ سے کچھ شرائط ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام سے قبل ہم نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، کیا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم سے فرمائے ان اللہ یہدم ما کان قبلہ، اسلام لے آؤ، اسلام لانے کی وجہ سے کیا ہوں گے؟ تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ الْحَجَّ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج کرنے سے بھی انسان کے کیا ہوتا ہے؟ پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہجرت کرنے سے پہلے وَإِنَّ الْحِجْرَةَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور اگر کوئی ہجرت کرتا ہے، ہجرت کا مطلب کیا؟ دین کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کے سربلندی کی خاطر، کلمہ کی بچاؤ کی خاطر ایک انسان کہیں پہ رہ رہا ہے، ان کو شریعت کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے، یا شریعت کا پابندی نہیں کر سکتا ہے، ان کے اوپر رکاوٹیں ہو سکتا ہے، مصیبتیں پریشانیاں آ سکتی ہے، تو انسان کیا کرتا؟ اپنے محلے کو چھوڑ کر کے، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کے، اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر کے ہجرت کر جاتا ہے اور وہاں چلا جاتا ہے جہاں پر وہ انسان کیا ہے؟ اچھے ڈھنگ سے اللہ کی بندگی کر سکے، اللہ کی عبادت کر سکے۔ تو حج کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، حج کرنے سے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اسلام لانے سے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اسی طرح سے ہجرت کرنے سے اسلام انسان کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے حج کی فضائل، یہ ہے حج کی فضائل۔ تو اسی لیے انسان کے پاس اگر استطاعت ہے، مال ہے، تو انسان کو کیا ہے؟ حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، آپ غور و فکر کریں کہ کتنے ایسے ہمارے احباب تھے،
کتنے ایسے ہمارے ساتھی تھے، کتنے ایسے ہمارے دوست تھے جن کے دلوں کے اندر یہ تمنا تھا کہ ہم حج کریں گے، حج کو جائیں گے، آلریڈی تمام چیزیں تیار بھی کر رکھا تھا، لیکن توفیق نہیں ہو سکی۔ حج کیا ہے؟ حج کے ایام کیا بند کر دے گے، لاک ڈاؤن ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی کھولا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی موقع دیا ہے، پتہ نہیں پھر ہماری زندگی میں وہی مصیبت آ جائے، ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان ایک لیول ہمیشہ ایک طرح نہیں رہتا ہے، اس لیے جن کے پاس استطاعت ہے ان کو اس کام میں جلدی کرنا چاہیے، اس کام میں جلدی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ انسان جب حج کرتا ہے تو تمام گناہوں سے مبرہ ہو جاتا ہے، تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب وہ فضائل کو پانے کے لیے، وہ تمام ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے حاجیوں کو کیا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، حج تو ایک کلمہ گو مشرک ہے جو شرک کرتا ہے، مزارات پہ جھکتا ہے، وہ بھی حج کرتا ہے، شرک بدعات کرتا ہے وہ بھی حج کرتا ہے، کیا ان کے بھی تمام گناہ معاف ہو جائیں گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو نہیں، اگر عقیدے کی درستگی نہیں ہے، وہ بندہ موحد نہیں ہے، اللہ کی بندگی نہیں کرتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے تو جیسا عبادت کرنے کا حق ہے تو ویسا نہیں کرتا ہے، اللہ سے بھی مانگتا ہے اور جا کر کے فلاں مزار سے بھی مانگتا ہے، اللہ سے بھی مانگتا ہے اور فلاں شخص کو بھی حاج کروا مشکل کشا سمجھتا ہے، یعنی اللہ کو بھی وہ سب کچھ سمجھتا ہے اور ان کے باوجود کسی دوسرے کو بھی وہ مقام اور مرتبہ دے دیتا ہے، تو ایسا انسان مشرک ہے، ایسا انسان مشرک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حج کر لے، عمرہ کر لے، صدقہ کر لے، زکوٰۃ دے دے، روزہ رکھ لے، نماز پڑھ لے، کچھ بھی کر لے، ان کی تمام اعمال غارت ہو جائیں، تمام اعمال غارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ 18 انبیاء کرام کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، 18 انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فقد حبط عملہ، اگر لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر یہ بھی شرک کرتے، کیا کہا؟ لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، لئن اشرکت، اگر یہ سب بھی اگر شرک کرتے تو شرک کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا؟ ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی، تمام صالح اعمال برباد ہو جاتے۔ تو سب سے پہلے حج میں جانے سے قبل انسان سوچے کہ ہم سے کہیں شرک کی، ہمارے عقیدے کے اندر کوئی گڑبڑی تو نہیں ہے، ہم شرک تو نہیں کر رہے ہیں۔ اور انسان آج کئی اہل حدیث گھرانے ہیں، اپنے آپ کو کہتے کہ ہم موحد ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، لیکن ان کے باوجود ان کے گھروں میں بھی شرک ہو رہا ہے، ان کے گھروں میں شرک ہو رہا۔ میں مثال دوں آپ کو اور آپ سمجھیں گے اس بات کو۔ مثلا کئی اہل حدیث گھرانے آپ کو مل جائیں گے کہ اپنے آپ کو کہلاتے کہ میں موحد ہوں، میں اہل الحدیث ہوں، میں شرک نہیں کرتا، لیکن انہیں بھی دیکھ لیجئے کہ کبھی بچہ بیمار ہو جائے، بیوی بیمار ہو جائے، یا کوئی مصیبت پریشانی آ رہی ہے تو فوراً وہ بھی جاتا ہے، جا کر کے گلے میں تعویذ لٹکا لیتا، لٹکاتا نہیں لٹکاتا، تعویذ لٹکا لیتا۔ یہ تعویذ لٹکانا کیا ہے؟ شرک ہے۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو میرے بھائیوں، اہل حدیث گھرانے کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے، ایمان کی کمزوری اور اللہ رب العالمین کے اوپر ایسا توکل نہیں جیسا بھروسہ کرنا چاہیے، جیسا توکل کرنا چاہیے، جیسا یقین کرنا چاہیے، یعنی اللہ کو رازق نہیں سمجھ رہا ہے۔ وَإِذَا اللہ نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے۔ آج اگر ذرا بھی مصیبتیں آ گئی، پریشانیاں آ گئی تو کیا ہے، انسان وہ پہن لیتا ہے کہ پتہ نہیں نظر بد کا اثر ہو گیا کیا ہمارے اوپر جادو کا اثر ہو گیا کیا، یا ہمارے اوپر پورے دنیا کے لوگ مصیبت زدہ ہے، ٹوٹ پڑا ہے، کہیں ایسا ہو گیا کیا۔ تو ایسے تو یہی چیز تمام ساری چیزیں، اگر ایک حاجی ہے اور حج میں جا رہا ہے تو اس سے قبل اگر ان کے گلے میں یا کہیں بھی اگر تعویذ وغیرہ لگا ہوا تو اس کو کاٹ کے پھینکیں، توبہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گناہ بہت بڑا ہے،
کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا پاپ ہے۔ اللہ آج میں تیرا مہمان بننے والا ہوں، آج میں ایام حج ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شرک سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اگر یہ تمام ساری چیزیں اگر ہے تو شرک سے کیا کریں؟ وہ انسان توبہ کریں، ان کے عقیدے میں گڑبڑیاں ہیں اس کو ختم کریں اور ان کو صحیح اصلاح کر لیں۔ سب سے پہلا کام حاجیوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا ہے۔ عقیدے کی اصلاح سرسری طور پر جانیں کہ عقیدہ اس کو توحید، وحد یوحد توحید، اس کا مطلب کیا؟ تو اللہ کو ایک ماننا، ہر چیز میں، رزق دینے والا بھی اللہ، عبادت کے لائق بھی اللہ، تمام چیز اللہ رب العالمین کے قبض قدرت میں ہے، اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا اور کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہم لا معنی لما اعطیت ولا موتی لما منعت، اے اللہ تو جو عطا کر دے وہ کوئی روک نہیں سکتا، اور اے اللہ تو جو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اے اللہ تیرا فیصلہ جس پر ہو گیا ہے اس فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، تو یہی چیز اللہ رب العالمین کے قدر کا، وما قدر اللہ حق قدرہ، ہر چیز میں اللہ رب العالمین سے ہی مانگا جائے۔ یہاں تک کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی انسان کے جوتے کے تسمے تک ٹوٹ جائے، تسمے ٹوٹ جائے، جوتے کا جو پھیتا ہوتا ہے باندھنے والا وہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اس چیز کا بھی سوال، اس چیز کا بھی مطالبہ اللہ رب العالمین سے کیا جائے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی پکارا جائے، جب بھی مدد طلب کیا جائے اللہ رب العالمین کو پکارا جائے، اللہ رب العالمین سے مدد مانگا جائے۔ مصیبت میں، پریشانی میں، غم میں، کسی بھی چیز سے نجات دینے والا اگر ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اور ہم اور آپ ہر نماز کے اندر بھی وہی کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب انسان نماز میں تو اقرار کر رہا ہے، نماز میں تو یہ پڑھ رہا ہے، لیکن باہر جب جا رہا کسی اور سے منتیں مانگ رہا، باہر جب جا رہا کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ رہا ہے، تو سب سے پہلے کیے جانے والے کام میں سے حاجیوں کے لیے، تاکہ ان کے اعمال درست ہو سکے، ان کے حج درست ہو سکے، ان کا لگایا ہوا سرمایہ، لگایا ہوا پیسہ صحیح استعمال ہو سکے، تو سب سے پہلے کیا کرے؟ اپنے عقیدے کے جانچے، اپنے اصلاح کرے۔ موحد بندہ ہے کہ کہیں یہ تمام ساری چیزیں تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے کئی حاجیاں ہیں اور ان کے گھروں میں جا کر کے دیکھ لیں کہ ان کے گھروں میں طرح طرح کی تصویر لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کی جاندار کی تصویر وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ تمام ساری چیزوں سے گھروں کو پاک کر دیں، تمام ساری چیزوں سے یہ گھروں کو پاک کر دیں۔ کہیں کسی کا تصویر لگا ہے، یہ بیٹا کا تصویر ہے، یہ ان کا پرانا تصویر ہے، یہ ان کا فوٹو ہے، یہ ان کا فوٹو ہے، گھروں پہ باقاعدہ ڈیکوریشن کر کے سجایا گیا ہے۔ تو گھروں کو پاک کریں، گھروں کو پاک و صاف کریں، ہٹائیں ان چیزوں کو۔ کیوں؟ اگر آپ حج کر کے بھی آئے ہیں، اگر اس گھر میں رہ رہے ہیں تو آپ کے وہاں پہ رحمت کا فرشتہ نہیں ہو رہا ہے، رحمت کا فرشتے کا نزول نہیں ہو رہا ہے۔ جہاں پہ تصویر رہتا وہاں پہ رحمت کا فرشتے کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تمام ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے، یہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ تصویرات وغیرہ سے گھروں کو پاک کریں۔ عقیدے سے، اپنے عقیدہ کے اندر اگر کوئی گڑبڑیاں ہیں، اپنے دل کو پاک کریں، صاف کریں، اور صحیح واقعی معنوں میں، حقیقی معنوں میں جو فضائل حج ہے، جو حج کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اس چیز کو حاصل کریں، اس چیز کو حاصل کریں۔ اسی طرح سے کیا کریں؟ اگر کوئی انسان، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بتا دیے ہیں بس اتنا ہی کے اوپر میں اور آپ عمل کر لیں گے، الحمدللہ جنت کے اندر جائیں گے۔ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اسی پر عمل کیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے تھے۔ اور صحابہ کرام کے سامنے دو ہی چیز تھی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دیگر چیزیں نہیں چھوڑا ہوں، دیگر کتابیں نہیں چھوڑا ہوں، بلکہ قرآن اور حدیث کو چھوڑا ہوں۔ لن تضلوا، اگر ہرگز گمراہ، اگر دونوں کو پکڑے رکھو گے، تھامے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کا کتاب ہے اور دوسرا کیا ہے؟ حدیث ہے، حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اسی پر عمل کرنا ہے جو
چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں، صحابہ کرام کیے ہیں، اور جو چیز اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا ہے، کیونکہ وہ فرمان الہی بھی وہی ہے، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جو چیز تمہیں اللہ کے رسول دے دے، ما اتاکم الرسول، جو رسول دے دے اسے لے لو، فخذوہ اسے پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روک دے، جس سے منع کر دے اس چیز سے باز آ جاؤ، اس چیز سے رک جاؤ۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کیا دیے، صحابہ کرام کے اعمال سے کیا کیا چیز ثابت ہے، وہ چیز ہم اور آپ لیں۔ دوسرے چیز اگر ہم اور آپ دیگر عبادت کر رہے ہیں، دیگر کام کر رہے ہیں ثواب کی نیت سے، تو اپنا اصلاح کریں، اپنا اصلاح کریں حج میں جانے سے پہلے۔ کیوں؟ آپ کا عقل جو کہے گی وہ شریعت نہیں بن سکتا ہے، آپ کے دماغ جو کہیں گے وہ شریعت نہیں بن سکتا ہے۔ کسی کا عقل پہ اگر شریعت چلتا تو انسان جو آج مسا جو کرتا ہے وہ موزے پہننے کے بعد، تو اوپر سے مسا نہیں بلکہ اندر سے ہوتا، کیونکہ گندگی اوپر میں نہیں اندر لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہی کہا تھا کہ کسی کی عقل پر اگر شریعت چلتا تو عقل تو یہ کہتی ہے، عقل تو یہ مانتی ہے کہ گندگی اگر لگتی ہے موزے کے نیچے تلبے میں لگتا ہے تو انسان اوپر سے مسا کیسے کر سکتا، نیچے سے کرنا تھا۔ لیکن یہاں عقل نہیں چلے گی، شریعت نے جو بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتائے ہیں، وہی طریقے پر ہی انسان کو عمل کرنا پڑے گا۔ تو میں نے کیا بتایا، حاجیوں کے لیے سب سے پہلے تو اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے، اگر شرک بدعات خرافات دیگر چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے بعض گھروں کے اندر ہے یہ تمام ساری چیزیں، اس کو پاک کیا جائے۔ دوسری چیز میں نے جو بتلایا وہ یہ بتایا، یعنی انسان ہے، انسان بہک گیا ہے، اور انہیں اتنا لالچ اور اتنا پاٹ پڑھایا شیاطین کے اعمال، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے ہیں، صحابہ کرام جو اعمال بتائے ہیں، ان پر ان کا پیٹ نہیں بھر رہا، بلکہ اپنے طرح سے نئی چیزیں ایجاد کر رہا کہ نہیں یہ بھی اس میں یہ کریں گے تو اس میں ثواب ہے، ایسا کریں گے تو اس میں ثواب ہے۔ تو ثواب کے بجائے گناہ انسان تصور کریں، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر ارشاد فرماتے تھے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، انسان کو جہنم تک پہنچاتی ہے۔ یہ گمراہ بدعت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے؟ جہنم تک پہنچاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن ایک نمازی شخص آئے گا، ایک روزے دار شخص آئے گا، کلمہ شہادتین کا اقرار کرنے والا شخص آئے گا، لیکن ان کے اعمال جو ہوں گے، اعمال کے اندر بدعات ہوں گے، خرافات ہوں گے، نبی نے جو بتایا ہے اس کو وہ کیا ہے، اس چیز کو مکمل نہیں سمجھا ہوگا، بلکہ اپنے طرح سے نئی باتیں ایجاد کیا ہوگا۔ ثواب ہم کر رہے ہیں، نیکی کے کام کر رہے ہیں، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، صلاتے جو ہے وہی تو کیا عمری ہی تو پڑھ رہے ہیں، طرح کی چیزیں اپنے طرح سے ادا کر لیے ہوں گے، تو کل قیامت کے دن تمام چیزیں لے کر جائیں گے، غرم محجلین، اور وضو کے نشانات سے کیا ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے زیورات پاؤں چمک رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم سے ہمیں اور آپ کو جو پہچانیں گے تو اسی سے پہچانیں گے، کس سے؟ میں اور آپ جو وضو کرتے ہیں، جو نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں، اور نماز میں جو وضو کرتے ہیں وہی اعضائے وضو چمک رہا ہوگا۔ کیسے چمک رہا ہوگا؟ گرم محجلین، گھوڑے کے ایک بہت بڑا تعداد ہے، وہاں پر اگر ایک سفید رنگ کے گھوڑے چلے جائے تو پورے گھوڑے میں سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے پہچانے جائیں گے کہ وہاں پر گرم محجلین، وضو کے نشانات سے ان کے آثار چمک رہے ہوں گے، نبی کریم سے حوض کوثر پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، حوض کوثر پلا رہے ہوں گے، اپنے ہاتھ سے جام پلا رہے ہوں گے۔ یہ بندے بھی جائیں گے جو نماز لے کر کے گئے ہیں، روزہ لے کر کے گئے ہیں، تمام چیزیں لے کر کے گئے ہیں، لیکن ان کے زندگی میں جو ہے بدعات ہے، خرافات ہے، اپنی طرح سے نئی باتیں ایجاد کر دیا ہے۔ یہ انسان بھی جائے گا پانی پینے کے لیے، وہاں پہ فرشتے ان کو کوڑے مار رہے ہوں گے، مار کے دور کر رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ ہمارے ساتھی ہے،
یہ میری امتی ہے، یہ میرے امت کے لوگ ہیں، انہیں آنے دو، انہیں بھی حوض کوثر کے پانی سے فائدہ اٹھا لینے دو، انہیں بھی حوض کوثر کا جام پی لینے دو۔ اس کے بعد فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو گزر جانے کے بعد، آپ کو دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد، آپ کو دنیا سے وفات پا جانے کے بعد، آپ کو آ جانے کے بعد ان لوگوں نے اپنی طرح سے کیا کیا چیزیں ایجاد کر لیے تھے، کیا کیا چیز اپنے طرح سے شریعت سازی کی تھی، کیا کیا چیزیں بنا لیے تھے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ہٹاؤ، ہم سے دور ہٹا دو، کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہا تھا قرآن مقدس کے اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ویسا ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تو ہدایت یافتہ ہوگے۔ لیکن ان لوگوں کو وہ صحابہ کرام کے طریقے، وہ قرآن کے اندر بتائے ہوئے طریقے، شریعت کے اندر بتائے ہوئے طریقے انہیں راست نہیں آیا، انہیں سمجھ میں نہیں آیا، اپنے طرح سے نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی اور ایجاد کر کے اسی پر عمل کرنا شروع کر دیا، یعنی دین کے اندر خرافات، بدعات و خرافات کیے۔ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ہٹا دو، ہم سے دور ہٹا دو، ان کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں کیا کہہ رہا تھا، سب سے پہلے اپنے آپ حاجی حضرات، ایام حج شروع ہو چکا ہے، وہاں جانے سے قبل یہ چیزیں کریں۔ حاجی حضرت طرح طرح کی چیزوں کو تو کیا کرتا، تیاری کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا۔ کیوں؟ ان کو ہے ہی نہیں، وہ سمجھ رہا کہ ہم گناہ تھوڑی کر رہے ہیں، ثواب کر رہے ہیں۔ اب کوئی انسان اگر گناہ سمجھ کر کے کوئی کام کرے تو توبہ کر سکتا ہے، اب ثواب سمجھ کر کوئی کام کرے تو کہاں سے وہ توبہ کرے گا؟ تو میرے بھائی، عقیدے کی درستگی نہایت ہی ضروری ہے۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے ہیں وہی طریقے ہی ہم اور آپ کے لیے بہتر ہے، وہی طریقے پہ چل کر کے ہم اور آپ جنت کے اندر جائیں گے۔ وہی طریقے پہ چلے صحابہ کرام، تو اللہ نے رضامندی کی سرٹیفکیٹ نازل کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی وہی چیز لینا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں، اور وہ اس سے رکنا ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روک دیے ہیں۔ بلکہ وضاحت کے ساتھ مزید اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص من عمل عملا فلیس علیہ رد، اگر کوئی شخص اس لائے ہوئے دین پر، آئے ہوئے امر پر اگر کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، نئی چیز اپنے طرف سے بنا لیتا ہے، من امرنا فہو رد، تو ایسا یہ دین میں، شریعت میں شریعت سازی کرتا ہے، اپنے طرح سے بناتا ہے، تو وہ بھی مردود ہے، ان کے اعمال بھی مردود ہے، ان کے اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیز، تیسری چیز یہ کریں کہ شرک بدعات سے اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ اگر متبع سنت بن جائیں، سنت کے پیروکار بن جائیں، سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، نبی کے طریقے پہ چلنے والے بن جائیں، صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنے والے بن جائیں، فلا یہ نہ کہیں کہ پھر جو شرک بدعات کر رہے ہیں ان میں تعداد تو ہم سے زیادہ ہے، تعداد انہی کے مساجد زیادہ ہیں، یہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو ہدایت نہیں دیتا ہے، ہر کسی کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ جسے پسند کرتا ہے انہیں ہی ہدایت دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے طریقے اور متبع سنت، یعنی سنت پر ہی چلیں۔ اگر بدعت و خرافات ہے تو بدعت و خرافات کی وجہ سے انسان کیا ہے، جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے، اور یہ روایت سنن ابی داؤد کے اندر 2034 نمبر کی ہے، 2034 یا 2024، ان دونوں نمبروں میں سے ایک نمبر ہے، 2034 ہے۔ اس کے اندر روایت کے اندر آیا ہے کہ اگر کوئی شخص بدعتی شخص ہے، جانتا ہے کہ یہ بدعت کر رہا، بدعت کے مطلب کیا ہے، یعنی دین کے اندر کوئی نئی چیز اپنے طرح سے داخل کرنا، نئی چیز ایجاد کرنا، اسے بدعت کہا جاتا ہے، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ مثلا فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، فرض نمازوں کے بعد پورے سب مل کر کے اجتماعی دعا نہ تو سلف سے ثابت ہے، نہ تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کیے۔ اب وہی ایک انسان کہتا نہیں ہم اجتماعی دعا کریں گے، تو وہی بدعت ہے، دین شریعت سازی وہی بدعت ہے۔ تو دین کے اندر کوئی نئی چیز، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے ساتھ ڈائریکٹ نماز شروع کیے، اللہ اکبر کہہ کر کے وہیں سے نماز شروع ہو گئی،
لیکن ایک انسان یہ کہہ رہا کہ نہیں اب مجھے نیت کرنا پڑے گا، میں عصر پڑھ رہا ہوں یا ظہر پڑھ رہا ہوں، مغرب پڑھ رہا ہوں یا عشاء پڑھ رہا ہوں، اور مجھے کہنا پڑے گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس امام کے پیچھے منہ ملا قبلہ شریف، اور اسی طرح سے مغرب کی 3 رکعت فرض، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا یہی بدعت ہے؟ صحابہ کرام تو ایسے نہیں کہے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کیے، جبریل امین آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں بتائے، بلکہ تکبیر تحریمہ سے اللہ اکبر سے شروع ہوا وہ چیز۔ اب یہی چیز کیا ہے؟ بدعت ہے، یہی چیز کیا ہے؟ خرافات ہے۔ یہ دین اور شریعت میں کوئی دلیل جس کا نہ ہو وہی چیز، اور اپنے منمانی کر لیا گیا ہو کہ نہیں ایسا نہیں کریں گے تو کیسے ہمیں پتہ چلے گا، تو یہی بدعت ہے۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی شخص بدعتی شخص کو پناہ دیتا ہے بدعتی شخص سے محبت کرتا ہے تو نہ تو ان کی نماز قابل قبول ہے، نہ روزہ قابل قبول ہے، اور نہ دیگر عبادتیں قابل قبول ہے۔ تو میرے بھائیوں کیا سمجھ رہے ہیں بدعات کتنا خرافات ہے؟ بدعات بہت خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے ایک تابعی مسجد میں گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کیا ہے؟ آذان ہو گئی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، شاید نماز پڑھنے کے لیے گئے، آذان ہو گئی ہے، لیکن وہاں اذان ہونے کے بعد پھر گیٹ میں کھڑے ہو کر کے نماز کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں، الصلاۃ الجامع الصلاۃ الجامع، آؤ نماز کے لیے آؤ۔ وہاں پر جو گئے تھے ان کے پاس اتنا طاقت بھی نہیں تھا، استطاعت بھی نہیں تھے، ان کے باوجود کسی کے سہارا لے کر کے پہنچے تھے۔ اب جو لے کر کے گئے تھے اس شخص کو وہ کہنے لگے نہیں مجھے مسجد یہاں پہ نماز نہیں پڑھنی ہے، مجھے یہاں پہ نماز نہیں پڑھنی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے یہاں کام ہو رہا۔ کام صرف کتنا ہو رہا تھا؟ مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر کے الصلاۃ الجامع الصلاۃ الجامع، آؤ نماز کو آؤ نماز کو۔ بری بات تھوڑی، صحیح بات کہہ رہے تھے، بولا یہ بدعتی کی جگہ ہے، یہاں میں نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اور میں نے سنا ہے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی نے بدعتی کو پناہ دی ہے تو وہ بدعتی نہ تو نماز قبول ہے نہ روزے قبول ہے، اس لیے مجھے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں۔ آج ہم اور آپ ہیں، ہمارے سب کچھ ہے، عقیدے درست ہیں، تمام چیزیں ہیں، ہماری مساجد بھی ہے، لیکن ان کے باوجود بھی ہم اور کیا کرتے ہیں؟ بدعتی کے پیچھے بھاگتے ہیں، بدعتی خرافات اور پھول بکنے والے، شریعت سازی کرنے والے۔ اور آئیے مزید میں بتاؤں، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیزیں شروع ہو چکی تھی، نبی کریم سے گزر گئے، صحابہ کرام کے دور ہی کے اندر یہ بدعات ایجاد ہو گیا تھا تھوڑے تھوڑے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھوں میں کنکری ہیں، کنکری۔ ایک آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو تمام لوگ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، دوسرے مرتبہ 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو تمام لوگ 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ کیا سبحان اللہ الحمدللہ کہنا غلط ہے؟ غلط ہے، یہ کہنا تو صحیح کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، لیکن طریقہ جو ہے وہ اجتماعی شکل میں جو کہہ رہا وہ غلط ہے، کیونکہ نبی کریم سے صحابہ کرام نبی کے دور میں کیا ہے اس طرح سے اجتماعی شکل میں نہیں کہا گیا۔ اب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے، اس منظر کو دیکھا، اس منظر کو دیکھنے کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فوراً گئے اور کہے کہ میں نے ایک مسجد میں ایک ایسی چیز دیکھی ہے، ایسے اعمال لوگ کر رہے ہیں، میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں پاتا ہوں، نبی کے دور میں یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے غصے میں نکلے اور کہے تم نے کیا کہا ان سے؟ کہا میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے انتظار کیا کہ اور لوگ کیا کہیں گے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تم جاؤ ان لوگوں کے پاس اور کہو جا کر کے کہ تم یہ نہیں، تم نیکیاں شمار مت کرو، نیکیاں شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گناہ شمار کرو، گناہ شمار کرو، گناہ۔ کیوں؟ یہ طریقہ یہ رسول نہیں ہے، طریقہ یہ صحابہ نہیں ہے، اللہ کے نبی سے ایسا ثابت نہیں ہے۔ اب تم ثواب سمجھ کے کر رہے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تم اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو، اس لیے گناہ گنو، گناہ اور اس کو چھوڑ دو۔ پھر عبداللہ بن مسعود آئے اور کہے کہ کیا دین کے اندر کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی ہو تم، کیا کیا چیزیں بناوٹی کر لیے ہو تم، ابھی نبی کے وہ جو ہے کپڑے بھی پوشیدہ نہیں ہوئے، نبی کے جو برتن ہے وہ برتنیں بھی ابھی نہیں ٹوٹی، لیکن تم لوگوں نے ابھی سے بدعت ایجاد کر لیے ہو، گناہ شمار کرو، گناہ۔ کتنا وہ چیز ہے میرے بھائیوں۔ تو یہی چیز ہے کہ انسان
سمجھ میں نہیں آتا، کبھی نیکی سمجھ کر کے وہ ایسے کام کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے تمام اعمال غارت ہو جاتے ہیں، تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو صحابہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی ہے، ہمیں اور آپ کو نبی سے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ اور حضرت مالک رضی اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص شریعت مکمل ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، نبی کے اوپر شریعت نازل ہو گئی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر آیت کریمہ نازل ہو گئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام مدینہ، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، شریعت کو مکمل کر دیا ہے، دین مکمل ہو گیا ہے اور اللہ راضی ہو گیا ہے، اور دین ایسا مکمل ہو گیا ہے کہ ایک گلاس ہے، اس کے اندر پانی اگر مکمل بھر دیا جائے تو ایک قطرہ بھی نکالیں گے تو کمی ہوگی نہیں ہوگی؟ اگر ایک قطرہ بھی اس میں ڈالیں گے تو زیادتی ہوگی۔ تو اسی طرح سے دین مکمل ہو چکا، نہ تو اس کے اندر قطرہ نکالا جا سکتا ہے نہ تو قطرہ ڈالا جا سکتا ہے، وہی طریقے پر چل کر کے انسان جنت کے اندر جائیں گے۔ تو وہ چیز ہے کیا ہے؟ تیسری چیز کیا کرے؟ دیکھیں کہ ہمارے اعمال کے اندر کوئی بدعت و خرافات ہے کیا؟ خرافات بدعت ہے کیا؟ تو کیا بدعت و خرافات بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ بدعت و خرافات سے انسان بچے، بدعت و خرافات سے بچے، اس سے کیا کرنا نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کر دیا، مکمل پہنچ چکا ہے۔ آئیے مزید میں آپ کو ایک مثال دوں تاکہ بات کو سمجھ میں آسان ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے پاس 3 شخص آئے، 3 شخص، مسلم کی روایت ہے، 3 شخص آئے اور تینوں شخص آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کی عبادت کے تعلق سے پوچھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کے تعلق سے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یہ حال ہے، آپ ایسے عبادت کرتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پھول جاتا ہے، ورم آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کا یہ حال ہے۔ اللہ اکبر! ان لوگوں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور ہم کہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام گناہوں سے مبرہ ہے، تمام گناہوں سے پاک ہے، اتنا زیادہ عبادتیں کر رہے ہیں تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ اب تینوں نے 3 طرح سے سوچ لیا۔ ایک نے کہا کہ دیکھیے میں ایسا کرتا ہوں کہ میں رات بھر ہمیشہ قیام کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ شادی کر کے کون پھنسے گا جھنجھٹ میں، بیوی کے جھنجٹ، بچے کے جھنجٹ، بڑا مصیبت پریشانی کون کرے گا؟ عبادت کرتے رہیں گے، بس شادی ہی نہیں کریں گے، ہمیشہ روزہ رکھیں گے، ہمیشہ قیام کریں گے۔ کتنی اہم چیز ہے کہ نہیں؟ ہمیشہ عبادت کرنا، روزہ رکھنا کیا گناہ کا کام ہے؟ ہمیشہ قیام اللیل کرنا، رات میں پوری رات بھر قیام اللیل کرنا کیا گناہ کا کام ہے؟ ثواب کا کام ہے۔ شادی نہ کرنا عبادتوں کے چھوٹ جانے کے ڈر سے اچھے کام ہے، برے کام ہے۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو بہت اچھا کام، اور اس لیے سوچے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، واپس آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ میں سے کسی نے بتایا کہ کچھ شخص آئے ہوئے تھے اور اس طرح سے باتیں کہہ کے گئے، آپ کی عبادتوں کے تعلق سے سوال کیے۔ میں نے بتایا کہ یہ عبادتوں کے حال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے ہیں تو پاؤں کے اندر سوجن آ جاتا ہے، ورم آ جاتا ہے اور پاؤں پھٹ جاتے ہیں، عبادتوں کے یہ حال ہے۔ اور جب میں سوال کرتی ہوں تو کہتے ہیں فلا اکون عبد شکور، اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاؤ۔ تو یہ ہے، تو میں نے یہ تمام ساری چیزیں ان لوگوں کو بتایا۔ اب بتانے کی وجہ سے 3 شخص تھے، 3 طرح کی باتیں کہہ کے چلے گئے۔ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ قیام کرتا رہوں گا، دوسرے نے کہا کہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلائے۔ تینوں کو بلانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ اتقاکم للہ، میں اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے۔ لیکن دیکھو میرے پاس، تم شادی نہ کرنے کی بات کر رہے ہو، میرے پاس بیویاں ہیں، میرے پاس بیویاں، کتنے بیویاں ہیں، میں شادی بھی کیا ہوں، اسی طرح سے رات میں قیام بھی کرتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، روزہ رکھتا بھی اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ اور یاد رکھو جو اس سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے تو فلیس منی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ کیا ہے؟ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ کیا کہا؟ وہ دائرہ اسلام امت محمدیہ کے لوگ ہی نہیں ہیں۔ کیا گناہ کا کام ہے؟ عبادت کرنا، روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنا گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن طریقہ نبی کا وہاں پہ نہیں پایا جا رہا۔ شریعت وہاں پہ جو اسلام، جو شریعت اللہ تبارک و تعالی نبی کو دے کر کے بھیجے ہیں اور جو شریعت ہم تک آیا ہے وہ شریعت نہیں پائی جا رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے طریقے سے ہٹ کر کے ہے۔ اس لیے نبی نے کہا کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ مت سمجھنا کہ ثواب کے کام کر رہے ہو، بلکہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تب ایسا ہے کہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں۔
اور جس نے بھی میرے سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ حاجیوں کو حج میں جانے سے قبل اپنے اصلاح کرنا چاہیے، عقیدے کی اصلاح، یعنی شرک بدعات ان کے عمل میں پایا جاتا ہے کیا؟ ان کے گھروں میں کوئی ایسا آدمی تو نہیں جو تعویذ گنڈے پہنا ہوا ہے، گھروں کے اندر کوئی تصاویر وغیرہ ہے کیا؟ تمام ساری چیزوں سے پاک کیا جائے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ سنت، متبع سنت، یعنی سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہو، بدعت و خرافات کے اوپر نہیں، اول پھول بکنے والا نہیں۔ اللہ نے توفیق جن سے چھین لیا ہے اور جن کو توفیق نہیں دیا ہے وہ تو مکے میں جا کر کے بھی امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ مکے میں جا کر کے بھی امام حرم کے پیچھے اور مسجد حرم میں جو اتنا فضیلت کی حامی ہے، ایک رکعت نماز پڑھنے، ایک وقت نماز پڑھنے، ایک رکعت نماز پڑھنے کی اگر کوئی پڑھے تو لاکھ رکعت نماز پڑھنے کی برابر ثواب ہے، لیکن وہاں پر بھی امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ کیا کہتے ہیں؟ نہیں لوگ ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں، جن سے توفیق چھین لیا۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں کی اصلاح کریں۔ تیسری چیز جو ہے، ہمیں اور آپ کو اگر بے نمازی ہیں، بے نمازی بھی سمجھ لیں، حج ایک بار نہیں 1,00,000 بار کریں، لیکن آپ کی زندگی میں نماز نہیں تو حج کوئی فائدہ نہیں ہے، حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر بے نمازی ہیں اور آپ کے دل کے اندر تڑپ ہے کہ میں جاؤں گا حج کرنے کے لیے اور جانا چاہیے، تو آپ توبہ کر کے جائیں کہ آج تک زندگیاں ہماری جو کٹی ہے، آج تک جو خرافات میں کٹ گئی ہے، ہماری زندگی اسی طرح سے وقت گزاری میں کٹ گئی ہے، آج کے بعد نماز کے پابند ہوں گے اور حج سے جب لوٹیں گے تو کبھی نماز کو ضائع نہیں کریں گے، نماز کو نہیں چھوڑیں گے، تکبیر اولیٰ کو نہیں چھوڑیں گے اور نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہ کریں اور مزید باتیں تھی کہ کیا کیا کرنے کے انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے کہ اور مزید کیا کیا چیزیں ہمیں اور آپ کو حج میں جانے سے قبل کرنا ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، میں یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے مریض اگر ہے تو مریض کو ان چیزوں سے روکا جائے جس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک شوگر کا مریض اگر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ علاج کرنے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو آپ یہ چیز مت لینا، یہ چیز مت لینا، یہ چیز مت لینا۔ اگر ڈاکٹر صرف یہ بتائے کہ نہیں ایک دوائی کھاتے جاؤ اور پرہیز نہ بتائے تو فائدہ ہوگا؟ فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو جو اعمال ہماری زندگی میں اگر پائی گئی، ہم اور آپ وہاں سے لوٹیں گے بھی، پیسے بھی خرچ ہوگا، لیکن ہماری زندگی میں شرک ہوں گے، ہماری زندگی میں بدعات ہوں گے، ہم بے نمازی ہوں گے، نماز ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگی، تو کوئی قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو وہاں جانے سے قبل ہی ان تمام ساری چیزوں سے توبہ کرنا چاہیے اور عقیدے کی اصلاح کرنا چاہیے، نماز کا پابند ہونا چاہیے، متبع سنت ہونا چاہیے۔ بہرحال اس بات کو ختم کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کے توفیق دے دے۔ اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو مولا کریم متبع سنت یعنی سنت پر ہی عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم جو بھی بدعت و خرافات کر رہے ہیں، مولا کریم بدعت و خرافات سے توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم جن کے عقیدے کے اندر گڑبڑیاں ہیں، مولا کریم شرک بدعات پائی جا رہی ہیں، مولا کریم انہیں تو شرک سے توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے۔ مولا کریم جو اس دنیا سے جا چکا ہے ان کی مغفرت فرما دے۔ مولا کریم جو قبر کے مدفون قبر کو جنت باغ بنا دے۔ تقبل یا رب العالمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔